3 سال ہوئے غالباً میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو مولوی یوسف تتلا ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے علماء صالح جی خاندان بھی ہیں اور یہ حضرات بھی ہیں، بہت ملاوی میں، موزمبیق میں، زامبیا میں، اور ادھر وہ ساؤتھ افریقہ میں ان کا پورا صالح جی خاندان بھی ہے، اس کے علماء وغیرہ، بہت مکاتب کی لائن سے بہت محنت کی۔ تو ہمیں جانا تھا وہاں ڈربن جانا تھا، مولوی یوسف صاحب ساتھ تھے، وہ لے جا رہے تھے، ہم تھکے ہوئے ہم بہت تھے، راستہ لمبا تھا اور سیدھے جانے کے بجائے وہ اندر گھسا رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ مولوی یوسف مارے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، کہاں لے جائے گا، کہ نہیں ایک مکتب میں آپ کو لے جانا ہے۔ ہم گئے، تقریباً 125 بچے تھے، میں تھا، بھائی سراء اللہ صاحب علی گڑھ والے ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام، بہت اچھا ان کا کام۔ وہاں گئے تو ہم نے دیکھا بچے بہت چھوٹی عمر کے، 9 سال 8 سال 10 سال اس طرح۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا، میں نے کہا بھائی ان کے سامنے جو ہم تقریر کریں گے تو ہم تو تقریر جھاڑ دیں گے، ان کے بیچاروں کے کیا پلے پڑے گا، تو بچے ہیں، ان کا جی تو خوش ہوگا کہ ان سے قرآن ہم سنیں، اسی لیے کبھی سنانا کبھی سننا دونوں ہے، امت کی سننی بھی چاہیے، تو پھر سنانے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ان کو کیا کہیں۔ یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی، تو ہم نے ان سے قرآن سننا شروع کیا بچوں سے۔ تو اس کے جو محتمیم صاحب تھے، جو مکتب چلا رہے تھے، مولوی ابراہیم صالح جی ہیں، انہوں نے کہا مول صاحب یہ جتنے ہیں یہ سب عیسائیوں کے بچے ہیں، یہ سب عیسائیوں کے بچے ہیں، بھئی یہ کیسے تمہارے ہاتھ لگے؟ کہ ہم علاقوں میں گئے ہیں اور چونکہ یہاں کے جو افریقن کالے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی ایجوکیشن، کوئی تعلیم، کوئی ان کے پاس بڑا عہدہ یا کوئی ایسی چیز، اور روٹی روزی کے بھی بیچاروں کے لالے، تو ہم نے ان سے جا کر یوں کہا کہ تم ہمیں بچے دے دو، ہم انہیں ایجوکیشن دیں گے۔ تو اسی کے نام پر اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے، ہمیں تو کہیں ایڈمیشن ہی نہیں ملتا، ہماری تو کوئی اس کی ہے، اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ کہا بچے دو، ہم ایجوکیشن دیں گے اور کپڑے بھی ہم پہنائیں گے، کھانا بھی ہم دیں گے، تمہارے ذمہ کوئی خرچہ نہیں رہے گا، ہاں تمہاری ملاقات کے لیے کبھی مہینے میں 2 مہینے میں ماں باپ کو دیکھنے آ جائیں۔ تو خوشی خوشی انہوں نے یہ بچے دیے ہیں سب۔ اب بچوں پر اساتذہ کی محنت کا انداز دیکھیے، دیکھنے کو تو 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، تو مولوی صاحب نے سنایا کہ یہ کئی بچوں کے بارے میں، کوئی 8 مہینے کے بعد، کوئی 10 مہینے کے بعد، کوئی 5 مہینے کے بعد گھر گئے اس مکتب کی فضا میں رہ کر، اور ہمارے پاس جو ہم نہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، آداب سنتیں اور ایمان کی قیمت اور آخرت اور یہ چیزیں جو موٹی موٹی بچوں کو، کہ ان میں سے یہ جتنے بچے انہوں نے اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا ہے، یہ مکتب کے راستے سے ہو رہا ہے۔ مدرسہ ہو، مکتب ہو، امامت ہو، دعوت ہو، چلہ ہو، 4 مہینے ہو، نظام الدین میں 2 مہینے کے لیے آنا ہو، اعمال تو ہمارے یہی ہیں سارے، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، گشت ایک ایک کے گھر پر جانا، یہ سارا کام ہے۔ پھر وہاں جو شکل ایک یہ ہے کہ مہمان آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں، اور ایسی شکل کے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں، تو ایک مولوی صاحب امریکہ سے آئے ہیں سال لگانے کے لیے، وہ 3 ساتھیوں کو لے کر آئے، تو وہ فرانسیسی بولتے تھے، فرانس کے تھے، اور میں نے کہا مولوی صاحب تم کیسے ترجمہ کرو گے؟ کہ نہیں میں بھی فرانسیسی جانتا ہوں، مونٹریال میں فرانسیسی زیادہ چلتی۔ اس نے تعارف کرایا، تو ایک کے بارے میں جو خاص جن کو وہ ملانا چاہ رہے تھے اور لے کر آئے تھے، کہا یہ ہیتی کے ہیں، وہ ہیتی جہاں ابھی بہت زبردست قسم کا زلزلہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہ چلی میں ہوا، ہیتی میں ہوا، کہ یہ ہیتی کے ہیں۔ تو فوراً مجھے خیال ہے، میں نے کہا بھائی تم تو یہاں جماعت میں چل رہے ہو، تم نے اپنی اماں ابا کی خیریت پوچھی، وہاں کا حال ہے کیسے ہیں؟ تو اس نے عجیب بات کہی کہ الحمدللہ میرے ابا خیریت سے ہیں، اور اس وقت میں وہ مسجد میں تھے، اور الحمدللہ میرے والد صاحب اور وہ مسجد
بالکل اسی طرح محفوظ ہے، باقی سب اجڑ گیا۔ اب ایسے ایسے لوگ وہاں آتے ہیں، کتنے قابل قدر ہیں۔ میں نے پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے پوچھا تمہارا ابا مسلمان؟ کہ ہاں ہاں، واہ، میں کہتا رہا ہوں کہ مسجد میں تھے، مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں جبھی تو یہاں آیا ہوں۔ میں نے تو وہ کیسے مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو پادری تھے، وہ پادری تھے اور جو ان کا کام ہوتا ہے وہ کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ سارا کرتے ہوئے ان کو یہ دغدغہ تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں سب غلط ہے۔ اندر سے ان کا ضمیر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ یوں ہی تھوڑی ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان، ان کا دین، اس کی حقانیت، وہ تو ایسی لوہا لاٹ ہے کہ کوئی کتنی ہی جھٹلائے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن اس وقت میں اس میں، اور اسی یعنی ان کا دل، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم اپنی جس محنت میں ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے بار 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 یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اور یہ حق صرف ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ حق ہے عالم کے ایک ایک فرد بشر کے حق میں، اور یہ حق، اس حق کو حق کے ساتھ پہنچانا یہ ہمارے ذمہ اس کا حق ہے۔ اور یہ بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی ناقدری ہے اور توہین ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن حدیث کا علم دیا ہو، جن کو اللہ رسول کے ساتھ کی نسبت دی ہو، اور وہ اپنے احساس کمتری میں کہ یار میں بھی ڈاکٹر ہوتا تو اچھا تھا، میرے چچا کا لڑکا ڈاکٹر ہے، اس کا بنگلہ بن گیا، اور میرے ماموں کے لڑکے ایسے ہیں، ان کا یوں ہو گیا۔ اس سے زیادہ حضور کے علم کی توہین کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ جس کے پاس یہ سوغات ہو اور جو اس کو سوچے کہ بہت بد نصیب ہے اور بہت ہی ناقدرہ ہے، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس نے سنایا کہ وہاں ایک بلڈنگ ہے، اس میں میرے ابا چلے جاتے تھے اور مہینہ مہینہ بھر بالکل اکیلے رہتے تھے، اور گویا ہماری اصطلاحات میں وہ مراقب رہتے تھے کہ مجھے حق کی رہبری ہو جائے، میری حق کی طرف رہبری ہو جائے۔ ایک دن کیونکہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھ رہے کوئی آدمی ہے نہ کوئی، اور میرے علاوہ یہاں کوئی ہے۔ خیر وہاں سے نکلے تو یوں کہا ہو، یہ جو آواز میں نے سنی ہے تو وہ جس کی مجھے تلاش تھی کہ اسلام کا بنیادی کلمہ یہ ہے کہ یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، اللہ نے میری رہبری کر دی۔